لم یاتی نذیرک فی نظر لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سوہے ہے تجھ کو شہید و سرا جانا البحر علا والموج دغا من بے کس و طوفان ہوش ربا من بے کس و طوفان ہوش ربا مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا یا شمس نظرتی الی غیلی چوبت برسی عرض بکنی چوبت برسی عرض بکنی توری جوت کی جھیل جھیل جگ میں رچی موری شب نے نہ دن ہو نہ جانا انا فی عطش و سخاک عدم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم برسن ہارے رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا الروح فداک فزد حرقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا مرتن من دھن سب پھونک دیا رے مرتن من دھن
سب پھونک دیا یہ جان بھی پیار جلا جانا لم گیا تین زیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا۔ ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا کو ہوں کہ اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اپنے فضل کرم رحمت کا صدقہ محفوظ فرمائے۔ جب تک اس خالق کی مرضی ہوئی مالک کی مرضی ہوئی مجھ سے بلواتا رہے گا، اور اس سے فضل کرم کی بھیک مانگتے ہوئے تمام شیاطین کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا اور اپیل کرتا ہوں۔ اللہ سننے کے بعد سنانے کے بعد آپ سب کو مجھے اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے، قرآن کا اور حدیث کا اور میرے کریم آقا جی کی شریعت مطہرہ کا ہر حصہ ہی اہم ہے، لیکن بعض مرتبہ حالات و واقعات کے پیش نظر چند ایسے پہلو بھی سامنے آتے ہیں کہ جن پر توجہ کرنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ انسان سوائے دھوکے کے، تکلیف کے اور نقصان کے کچھ اور نہیں اٹھاتا۔ جیسے کہ میں نے سورہ الرعد کی 20 نمبر آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اور وہ اللہ کا وعدہ پورا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو اس نے عہد کیا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں، اور قول باندھ کر پھرتے نہیں۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ آپ نے کلمہ شریف پڑھا ہے؟ کلمہ وعدہ ہے، کلمہ شریف یہ وعدہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ ہم نے اس کائنات میں ہر ایک معبود باطل کو، ہر ایک جھوٹے خدا کو، ہر ایک کی پوجا سے، پرستش سے، ہر ایک جتنے بھی تیرے علاوہ مولا دعوے دار ہیں خدائی کے، سب پہ ہم نے لعنت بھیجی، سب کا انکار کیا، سب کو دفع کیا، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں عبادت کے لائق، پرستش کے لائق، پوجا کے لائق۔ مولا تو ہی پرستش کے لائق ہے، تو ہی پوجا کے لائق ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، ہم نے تیری ہی پوجا کرنی۔ لا الہ، یا اللہ ہم پیسے کو خدا نہیں بنائیں گے، ہم مرتبے کو خدا نہیں بنائیں گے، ہم چودراہٹ کو خدا نہیں بنائیں گے، ہم خوف کو خدا نہیں بنائیں گے۔ مولا ڈریں گے تو صرف تیرے سے ڈریں گے، تیرے سوا کسی سے ہم نہیں ڈرتے۔ لا الہ، یا اللہ ہم نے اس کائنات میں نہ تو پیسے کو خدا بنایا، نہ مرتبے کو خدا بنایا، نہ شہرت کو خدا بنایا۔ بندہ مشہور ہونے کے لیے کتنے ترلے لیتا ہے، کتنی منتیں، ترلے، پیسے، اربوں روپے لگا دیتے ہیں جی ساڑی مشہوری چل پائے، ہماری مشہوری چل پڑے، خبروں میں ہمارا نام آ جائے، اخباروں میں ہمارا نام آ جائے، بس فلموں میں ہم آ جائیں جناب، ہر جگہ پہ ہم ہی ہم ہوں، ہر جگہ ہماری بات ہو، اور پیسہ اربوں روپیہ لگا دی، تو ان کے لیے شہرت خدا ہو گیا۔ سیٹ حاصل کرنے کے لیے جائز ناجائز حلال حرام سب کچھ خرچ کر دیا، ان کے لیے یہی سارا کچھ ہو گیا۔ جو جس کے پیچھے بھاگے گا وہی اس کا خدا ہے جی۔ تو یہ جو وعدہ کیا ہے نا، اللہ کہتا ہے اوے اللہ کے بندے، یہ جو تو نے اللہ سے وعدہ کیا تھا نا، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، کدھر گیا؟ اور جو تو نے کہا تھا محمد الرسول اللہ،
یا اللہ ہم تیرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، تیرا رسول مانتے ہیں، تیرا بندہ مانتے ہیں، ان کا لایا ہوا منشور ہمارے لیے حرف آخر ہے، جو تیرے نبی نے کہہ دیا بس سکہ بند بات ہے، مور لگ گئی جی، بس ہم اللہ کے حبیب کے آگے ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے، ہمارے کان بند ہیں جی، ہم سنیں گے اللہ رسول کی بات سنیں گے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی سنائی دیتا ہی نہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی شان بیان کرے، عظمت بیان کرے، ان کا ذکر فرمائے اور ان کی بات ہم تک پہنچائے، ہم اس کی بات سمجھنے کے لیے تیار ہیں، جو اس کے بعد ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا جی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ الاسراء کے اندر وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور وعدہ پورا کرو، بے شک اس عہد کے بارے میں تم سے کل قیامت والے دن سوال ہوگا۔ آپ ایمان سے بتائیں، آپ سب یہاں تشریف فرما ہیں، ایمان سے بتاؤ قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہونا ہے؟ سب سے پہلا سوال کیا ہونا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ کون ہے تیرا رب؟ بتا تو صحیح۔ بھائی دنیا سے آ رہا ہے، کس کو رب بنایا تھا؟ پیسے کو، مرتبے کو؟ پہلا سوال ہی قبر کا یہی ہے، مرتے ہی پہلا سوال کس کو رب بنایا تھا؟ پیسے کو بنایا تھا، اس میں حلال حرام سب، جوا سود سب کچھ، بس ڈاکے مارنا، چوریاں کرنا، قتل کرنا، سارا کام۔ رب کس کو بنایا تھا؟ تو اگر دنیا سے اور دنیا کی آزمائشوں سے بندہ بچ کے نکل جاتا ہے تو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، میں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگا، میں شہرت کے پیچھے نہیں بھاگا، میں کسی اور چیز کے پیچھے نہیں بھاگا، مولا میں تو صرف تیری رضا کے لیے بھاگتا رہا ہوں، تو راضی ہو جا۔ اور اللہ کہتا ہے یہ کل قیامت والے دن بھی سوال ہونا ہے تم سے، جو وعدہ تم نے مجھ سے کیا، جو وعدہ قوم سے کیا، جو وعدہ، اب میں آپ کو بتاؤں میرے پاس کتنے بچے قرآن پاک پڑھ کے چلے گئے، بڑے چلے گئے، اکثر لوگوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا جی ہم آپ کو حج کروائیں گے، ہم آپ کو عمرہ اور میں کہہ رہے دو یار، جدو کرواؤ گے وکھی جائے گی، ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ، اتنی جلد بازی نہ کرو، ہم جی آپ کے اوپر، ہم آپ کے ادارے کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کہو، میں کہ بس ٹھیک ہے، آپ نے پڑھ لیا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھا، تمہیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھایا، جاؤ جاؤ، کل قیامت والے دن اللہ مجھے خود ہی اس کا اجر دے دے گا۔ جس مالک نے اجر دینا ہے میں اس سے مانگتا ہوں، آپ مجھے نہ لارے لگائے۔ پہلے شروع میں میں بڑا خوش ہو جاتا تھا، اس بندے نے مجھ سے قرآن پڑھا، یہ مجھے حج کروائے گا، مجھے عمرہ کروائے گا، ہاں جی بڑا خوش ہو جاتا، اور پھر کتنی مرتبہ اسی کی طرف نگاہیں رکھنی، جب بھی وہ بندہ ملنا کہ یار اس نے مجھے کہا تھا آپ کو عمرہ کرواؤں گا، پھر بیٹھے بیٹھے مجھے ذہن میں آؤ بندہ خدا تو بندوں کی طرف توجہ کر رہا ہے، جس مالک نے سبب پیدا کرنا اس کی طرف تیری توجہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ سے توبہ کی، مولا تیری مخلوق سے کبھی امید نہیں رکھوں گا، مولا ہمیشہ ہر امید تیری ذات کے ساتھ۔ وہ مالک خود ہی جب اس کا دل کرے گا، جب اس کی منشا ہوگی مجھے حج بھی کروا دے گا، عمرہ بھی کروا دے گا۔ وعدے یہاں پہ نہ کرو، اگر کرو تو پھر اس کی پاسداری کرو۔ زبان ہی ہے نا یار، زبان دے کے پھر پہنچو، پورا کرو، جان جاتی ہے جائے، زبان نہ جائے۔ ان العہد کان مسئولا عنہ، یہ تفسیر جلالین کے اندر ہے کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہو یا انسان سے، اسے پورا کرو، بے شک اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ تفسیر نصفی کے اندر ہے جی وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ بِأَوْمَرَ اللَّهُ تَعَالَى وَنَوَاهِهِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا مَطْلُوبًا يَطْلِبُ مِنَ الْمُعَاهِدَ أَلَّا يُضِيعَ بِهِ أَوْ أَنْ صَاحِبَ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ مامورات، منیحات کی ادائیگی، منیحات الہیہ جو اللہ تعالیٰ نے منع کی، منیحات الہیہ کی ادائیگی اور ترک کے متعلق جو وعدہ اللہ عز و جل سے ہر مسلمان نے کیا ہے اسے پورا کرے، ایسا نہ کیا تو جواب دینا پڑے گا۔ بابا جی جو مرضی کر لو، سوال جواب تو دینا پڑنا ہے۔ وہ نا جی اس دنیا کے اندر جو ایک مرتبہ پیسہ لے لے نا جی،
بس پھر وہ بندہ ہاتھ نہیں ہوندا۔ میرے سے کئی بندوں نے پیسے لیے ادھار کے طور پر، وہ آج تک متھے ہی نہیں لگے، لے گئے بس گئے ختم۔ بندہ پیچھے جائے، او میں آج آیا جی، میں ہون آیا جی، میں سویرے آیا جی، میں شامی آیا جی، تسی چلو جی میں آیا جی، بس سارا کھاتا خلی والی۔ کوئی بات نہیں، آپ یہاں پر راہ فرار اختیار کر سکتے ہیں۔ حشر والے دن ایسا نہیں ہوگا، حشر والے دن ایسا نہیں ہوگا۔ حشر والے دن میری جان دینا ہی پڑنا ہے، جو مرضی کر لیں۔ آئیے حدیث پاک میں عرض کروں، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس بخمس قالوا یا رسول اللہ وما خمس بخمس قال ما نقض قوم العہد الا سلط علیہم عدوهم وما حكموا بغير ما انزل الله الا فشا فيهم الفقر ولا ظهرت فيهم الفاحشة الا فشا فيهم الموت ولا خففوا المكيال الا منع النبات واخذ بالسنين ولا منع الزكاة الا حبس عنهم القطر۔ المعجم الکبیر کے اندر 10,992 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں ہوں گی تو 5 خود بخود ہو جائیں گی۔ جب 5 چیزیں ہوں گی تو 5 خود بخود ہو جائیں گی۔ عرض کی یا رسول اللہ وما خمس بخمس، وہ کون سی ایسی 5 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے 5 چیزیں خود بخود ہو جائیں گی؟ تو کریم آقا جی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما نقض قوم العہد الا سلط علیہم عدوهم، جو قوم وعدہ توڑے گی، معاہدہ توڑے گی، جب کسی کے ساتھ معاہدہ ہو جائے، جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ طے پا جائے، جب وہ قوم توڑے گی تو اللہ اس پر دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ وعدہ توڑا، معاہدہ توڑا، اس کی نحوست کیا پڑے گی ہم پر؟ دشمن مسلط ہو جائے گا۔ ابھی مجھے اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کی حالت کیا ہے، یہ پاکستان کے اوپر کون کون سی بلائیں مسلط ہو چکی ہیں۔ آپ کا پیدا ہونے والا بچہ بھی جو ہے نا اس وقت، وہ 2.5 سے 3 لاکھ روپے کا مقروض پیدا ہو رہا ہے۔ اتنا قرضہ اس قوم نے اٹھا لیا ہے اس کے حق میں۔ انہوں نے معاہدہ توڑو گے تو دشمن مسلط ہوگا۔ وہ کہتا ہے تیل بڑھا دو تو تم تیل کی قیمت بڑھا دیتے ہو، وہ کہتا ہے گیس کی قیمت بڑھاؤ تم اس کی بڑھا دیتے ہو، وہ کہتا ہے بجلی بڑھاؤ بڑھا دیتے ہو۔ جرت نہیں ہے تمہاری از خود فیصلہ کرنے کی۔ جو قوم معاہدہ توڑے گی اللہ اس پر دشمن مسلط کر دے گا۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وما حکموا بغیر ما انزل اللہ الا فشا فیہم الفقر، جو قوم اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے گی اس میں غریبی پھیل جائے گی۔ ہائے 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 ہائے، کاش کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کیا جاتا۔ حضرات آپ سب یہاں تشریف فرما ہیں اور میری بات جہاں تک پہنچ رہی ہے اور پہنچے گی، میں اللہ کے حبیب کے اس منبر پر جو میرے پاس امانتاً ہے، میں بیٹھ کے قسم اٹھا کے کہتا ہوں، خدا کی قسم آپ صرف 1 سال کے لیے 1 سال کے لیے قرآن پاک کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مجرموں کو سزا دینا شروع کر دو، اگلے 50 سال تک اس ملک میں برکت نہ رہے تو مجھے کہنا۔ جس نے چوری کی ہے ہاتھ کاٹو اس کے، اگر کوارے نے زنا کیا ہے تو کوڑے مارو اس کو، اگر شادی شدہ نے زنا کیا ہے سنسار کرو اسے۔ چلو، جس نے قتل کیا ہے اس کو قصاص میں قتل کرو۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے
آپ اللہ کی قسم اس کے مطابق کریں اگلے 50 سال تک اس ملک پر رحمتیں نہ نازل ہو تو بات ہوئی نہیں۔ صرف ایک دفعہ جو مجرم ہے جمعے والے دن ان کو پھانسی دو چوک کے اندر۔ یہ جتنے بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہیں، بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہیں، زنا کرنے والے ہیں، ریپ کرنے والے ہیں، ہر جمعے ان کو چوک کے اندر کھڑا کر کے پھانسی لگاؤ، سنسار کرو ان کو۔ جو قرآن نے حد بیان کی ہے آپ کرو اس کے اوپر، جو چوری کرے ہاتھ کاٹ دو اس کے، لو آگے کوئی کر جائے تو بات ہوئی نہیں۔ ہم نے قرآن سے منہ پھیرا ہے، برکتوں نے ہم سے منہ پھیر لیا ہے۔ ہم نے قرآن سے منہ پھیرا ہے، اللہ کی رحمتوں نے ہم سے منہ پھیر لیا ہے۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا ظَهَرَتْ فِيهِمُ الْفَاحِشَةُ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْمَوْتُ۔ زنا کری عام ہوگی تو موت کی کثرت ہوگی۔ زنا جب عام ہو جائے گا تو موت کی کثرت ہو جائے گی۔ اب ایمان سے بتاؤ ہمارے ملک میں خودکشیاں نہیں کرتے؟ ہر جگہ موت کا تانڈو نہیں ہے؟ بیماریوں سے آج صبح فجر کے وقت وہ ایک ٹریلر جاتے پٹرول والا وہ سیدھا دریا کے اندر، ڈرائیور بھی مر گیا، گڈی بھی تباہ ہو گئی۔ ہاں جی، کیا وجہ؟ نیند آ گئی۔ وہ سیر کرنے کے لیے کالج کا یونیورسٹی کا ٹرپ گیا، پل کے اوپر کھڑے ہوئے پوری بس سمیت ہی پل نیچے، وہ جتنے بھی بندے تھے وہ سارے کے سارے مر گئے، سارے کے سارے فنا ہو گئے۔ جو گزرتے ڈاکہ باندھنے کے لیے چور آئے اس کو پیسہ نہیں دیا، گولی ماری، بندہ مر گیا۔ گھر میں گھسے ڈاکہ مارنے کے لیے، اگلوں نے مزاحمت کی، ان کو وہیں پہ مار دیا۔ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ خودکشی کر کے مار گئے، خودکشی کر کے اپنے آپ کو مارنے۔ ہر طرف آپ دیکھیں موت 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 کا ہی نظارہ نظر آ رہا ہے۔ اور اس کی وجہ ایک ہی قرآن بتا رہا ہے کہ اس قوم کے اندر زنا عام ہو چکا ہے۔ کبھی کرونے کے نام پہ موت ہے، کبھی کسی چیز کے نام پہ موت ہے، کبھی کسی چیز کے نام پہ موت ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَفَّفُوا الْمِكْيَالَ إِلَّا مُنِعَ النَّبَاتَ وَأُخِذَ بِالسِّنِينَ۔ جو قوم ناپ تول کے اندر کمی کرے گی اس پر قحط مسلط کر دیا جائے گا۔ میں نے کل خبر میں سنا جی کہ گیس کو 350% اور بڑھا دیا ہے۔ گیس بھی بڑھا دو جی، بجلی بھی بڑھا دو جی، پانی بھی بڑھا دو جی، اور پیٹرول بھی بڑھا دو جی، ہر چیز کی قیمت بڑھا دو بڑھا دو بڑھا دو۔ کہ کیوں بڑھا دو جی؟ وہ آج کی خبر تھی کہ جناب گیس کی فراہمی معطل کر دی گئی ہے، لہٰذا اس وجہ سے کئی شہروں کے اندر گیس کی ترسیل جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ دھند کی وجہ سے کہتے ہیں جی وہ بجلی کم ہو گئی اور اس کی ترسیل کئی شہروں تک نہیں ہو رہی۔ سادہ لفظوں میں قحط سالی کی وجہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں جی۔ چیزیں نہیں ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیش آ رہی ہے۔ گیس بھی نہیں ہے، بجلی، جس چیز کی قوم کو ضرورت ہے وہ نہیں ہے۔ وہ آٹا ہو، وہ چینی ہو۔ رمضان شریف آتا ہے، حدیث پاک میں ہے شیطانوں کو زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ وہ شیطان تو بندھ جاتا ہے، جو اندر کا شیطان ہے وہ باہر نکل آتا ہے۔ جو ادھر کا شیطان ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے۔ ایک مہینے کے اندر پورے سال کی کمائیاں کر کے آپ اندازہ کریں یار، میں آپ کو کیا عرض کروں۔ یہ اس رمضان شریف کے اندر میں نے 20 روپے پاؤ رمضان شریف سے 2 دن پہلے نبو لیے، اور 20 روپے پاؤ، اور آپ اندازہ کریں 100 روپے کا کلو یا رمضان شریف چڑھائے 350 روپے کلو ہو گیا، ایویں 2 دن کے اندر ہی۔ اب بندہ کیا کرے اس قوم کو؟
جو 100 روپے کی چیز تھی 350 روپے تم نے پہنچا دی. وہ ظالم 60 روپے کلو والی چیز تم 450 روپے کلو دے رہے ہو. کہتے جی ہے کوئی نہیں جی, پیچھے سے کوئی نہیں آ رہی. تو مجھ سے پوچھو اس کی وجہ کیا ہے؟ بجلی کیوں کم پڑ جاتی ہے؟ گیس کیوں کم پڑ جاتی ہے؟ اشیاء خورد و نوش کی ترسیل کیوں بند ہو جاتی ہے؟ اللہ کے حبیب نے صدیوں پہلے ہمیں ارشاد فرمایا تھا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَفَّفُ الْمِكْيَالَ إِلَّا مُنِعَ النَّبَاتَ وَأُخِذَ بِالسِّنِينَ. جو قوم ناپ تول کے اندر کمی کرے گی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قحط مسلط کر دے گا. ایمان سے آپ بل اٹھا کے دیکھیں نا جی, بل ہوتا ہے نا جی 11,000 روپے کا, تو اس میں سے 6,500 روپے آپ کی بجلی کا بل ہوگا اور باقی سارے ٹیکس ہوں گے. یار یہ کیا ہے یار, کیا چور بازاری لگائی ہوئی ہے. وہ بڑے مکار قسم کے جب تولنے لگتے ہیں نا جی تو اس کے اندر بھی کمی کریں گے. اب یہ دیکھیں پیسے ہم سے مرغی والے, یہ 11ویں شریف کے لیے میں نے مرغی منگوائی. میں نے کہا جی 10 کلو بیٹا لے کے آؤ مرغی. وہ بیٹا 10 کلو مرغی لے کے آیا, تو میں نے جب وہ پکوان والے کو دی, اس نے اپنے کانٹے کے اوپر تولی تو 7 کلو مرغی تھی. یہ کل کی بات ہے, کل 11ویں شریف ہم نے کی ہے. 10 کلو مرغی لے کے آئے, اس نے تول کے کانٹے پہ دی, جب پکوان والے کے پاس آ کے اس کے کانٹے پہ تولی تو وہ 7 کلو نکل رہی. دیکھو کس طرح مکاری کر رہے ہیں. ہاں جی, یہ تمام کی تمام چیزیں, نہ صرف اس کے اندر, تمام اشیاء کے اندر, وہ نمک ہے, وہ مرچیں ہیں, وہ مسالے ہیں, وہ چاولوں کے اندر پتھر نکلنے کا کیا تک ہے؟ چاولوں میں پتھر نکلنے کا کیا تک ہے؟ چینی کے اندر شیشہ نکلنے کا کیا تک ہے؟ مرچوں کے اندر بورا نکلنے کا کیا تک ہے؟ کانٹے کے اندر کم تولنے کا کیا مقصد ہے؟ ہماری قوم بھی جو ہے نا جی بڑی سیانی ہے, تھوڑا جا اور پا دیں یار, تھوڑا جا اور پا دیں. وہ تھوڑا جا اور لینے کے چکروں میں جو اصل پیمانہ ہوتا ہے اس سے بھی کم لے کے جا رہے ہیں. ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں, ہاں میں نے اور ڈلوایا, میں نے میں کمال کر دیا. اس کو یہ نہیں پتا وہ چونا لگوا کے جا رہے ہیں. انہوں نے اپنے پیمانوں کے اندر ایسی گڑبڑیشن کر دی ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں آپ کو ناپ تول پورا مل ہی نہیں سکتا, جتنے مرضی ہوشیار بن کے چلے جائیں. جس دن اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں یہ قوم ناپ تول پورا کرنے لگ جائے گی, اللہ ہر طرف برکت ہی برکت دینی شروع کر دے گا. دیکھو نا جی, کم از کم تولنے کی وجہ سے وہ بندہ تو کھرب پتی ہو جانا چاہیے تھا جس نے کم تولا ہے. تھوڑا کر کے بچا کے بڑا زیادہ مالدار ہو جانا چاہیے تھا اس کو, لیکن وہ بھی بیچارہ بھوکا ننگئی ہے, وہ بھی وہی کا وہی ہے. 10 سال پہلے بھی اس کے کریانے سٹور کی دکان تھی, 10 سال بعد بھی وہی ہے. کم تولنے سے اس نے اپنا اعتماد ہی کھویا ہے. پوری قوم کے اوپر وہ عذاب کا سبب ہی بنا ہے نا, کہ رحمت کا سبب تو نہیں بنا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا مَنَعُ الزَّكَاةَ إِلَّا حُبِسَ عَنْهُمُ الْقَطْرُ, یعنی جو زکوٰۃ ادا نہ کرے گا اس پر بارش روک دی جائے گی. دھندیں سردیاں ہمارے بزرگوں کے دور میں اس دور سے سخت تھی, ٹھنڈ بھی زیادہ تھی, ان لوگوں کے پاس وسائل بھی کم تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود برکت ان کو عطا فرما کے رکھی تھی. یہاں پہ نا جی آج اس دور کے اندر کوئی کہے نا رزق حلال سے, صرف حلال کی کمائی سے میں اپنا پلاٹ بنا لوں, مکان بنا لوں, اپنے اولاد کے لیے سیونگ کر لوں, یہ پاسبل نہیں ہے. ہمارے ماں باپ نے نا جی زمینیں بھی خریدی ہیں, ہمارے ماں باپ نے پلاٹ بھی خریدے, زمینیں بھی خریدی ہیں. ہمارے ماں باپ کے اس وقت آبائی جو ہے وہ وراثتیں بھی موجود ہیں, انہوں نے زمینیں بھی لیں, اولادیں بھی پڑھائیں, بچیوں کو بھی سارا کام کیا, سارے ان کے فرائض بھی ادا کیے. اس کے باوجود انہوں نے ان کے مستقبل کے لیے بھی سیونگ کر کے ان کو دے دی وراثت کی صورت میں. آج ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟
بھائی سیانے ہم زیادہ، پڑھے لکھے ہم زیادہ، ٹیکنالوجی زیادہ ہمارے پاس، اسباب ہمارے پاس. ہمارے بزرگ بابے پیدل چلا کرتے تھے، بڑا کوئی زور لگ جاتا ٹانگے پہ چلتے تھے، اللہ ماشاءاللہ کہیں بسیں بسیں چل پڑتی تھی ورنہ وہ پیدل ہی سفر کرتے تھے. آج تو یہاں سے فون اٹھایا سیدھا امریکہ، ہیلو کیا حال ہے، ہائے ہائے. تو وہ اس وقت تو خط بھیجا کرتے تھے، کئی دن ہفتے لگ جاتے تھے خط پہنچ رہے. ہم نے خود وہ عید کارڈ بھیجے ہوئے، عید کارڈ، ہاں جی عید کارڈ چلتے تھے، اور جب ایک خط آنا بڑی خوشی ہونی. یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے ہمارے لیے زمینیں بھی بنائیں، پلاٹ بھی بنائے، انہوں نے ہمارے لیے کاروبار بھی سیٹ کیے. ہم نے کیا کیا ہے بھائی؟ رزق کے حلال سے آج کوئی کہے نا جی میں پلاٹ لے کے مکان بنا کے یہ کاروبار کھڑا کر لوں گا، آج ممکن نہیں، بھول جاؤ. اس کی وجہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی، اس قوم نے زکوٰۃ دینا بند کر دی ہے، اللہ نے برکت کو نازل کرنا چھوڑ دیا ہے. یہ قوم زکوٰۃ دینا شروع کر دے، اللہ برکت شروع فرما دے گا. یہ تو لینے کی دینی ہے میرے بھائی. تو ایک قدم بڑھا، اس کی رحمت 100 قدم چل کے تیرے آگے آئے گی. تو قدم تو بڑھا نا، تو ادھر سے شروع کر، پھر اللہ کی ذات تجھے دیکھ کتنے اپنے کرم سے اور انعامات سے نوازے گی. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اب میں آپ کو عرض کروں، قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جس نے بغیر کسی جان کو، بغیر کسی وجہ کے، قصاص میں نہیں، کسی جان کے بدلے یا بغیر فساد کے، وہ فسادی بھی نہیں تھا، قاتل بھی نہیں تھا، اس کو قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، سارے انسانوں کو بچا لیا اس نے. آج آپ ایمان سے بتائیں، یہ سیالکوٹ کا جو واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے، یہ بربریت کی انتہا نہیں ہے، بربریت کی انتہا ہے یار. کبھی ساہیوال میں یہ واقعہ نظر آ رہا ہے، کبھی سیالکوٹ کے اندر واقعہ نظر آ رہا ہے. ایک بندہ آپ سے ایک مطالبہ کرتا ہے، ایمانداری سے کام کرو، بے ایمانی نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا، اپنے وقت جو آپ کا ہم نے خریدا ہے وقت، اس وقت کو ہمارے کام کے اندر صرف کرو. آپ نے اس کام کے اندر کوئی ہیل حجت، کوئی اس کے اندر آپ نے کوئی گڑبڑ نہیں کرنی. بس اتنا جرم ہو اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے. پھر خدا کی قسم مجھے یہ بتاؤ، اس قوم پر اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ یہ تو قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اللہ وحدہ لا شریک نے واضح طور پر یہ فرما دیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد. وہ فسادی نہیں تھا، اس نے قتل کسی کا نہیں کیا. اور پھر آگ سے عذاب دینا، یہ صرف اللہ کی خاصیت ہے. بس دنیا میں کوئی ایسی اسلامی سزا نہیں ہے جس کے اندر آگ سے جلا دیا جائے. یہ خود بخود عاشق رسول بن کے فیصلہ کر کے اپنی ہی عدالت، اپنا ہی جج، اپنا ہی فیصلہ، ایک ناحق کسی بھی، وہ قرآن پاک نے یہاں پر مسلمان کا لفظ نہیں استعمال کیا، کوئی بھی نفس، من قتل نفسا، کسی بھی انسان کو مار دے، من قتل مسلمن نہیں، وہ اور حکم ہے. من قتل نفسا بغیر نفس، اس نے قتل نہیں کیا تھا، او فساد، اس نے کوئی دنگا نہیں کھڑا کیا تھا. ہماری قوم تو جناب ثواب سمجھ کے آگے بڑھی ہے،
اور اس کو مار 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 کے اس کی جان نکال دی. پھر جان نکلنے پہ بھی اس کو تسلی تسکین نہیں ہوئی, پھر پیٹرول ڈال کے اس کو آگ لگا کے اس کا کوئلہ بنا دیا. اب ایمان سے بتاؤ, یہ بربریت, یہ ظلم اور یہ انتہا پسندی جس معاشرے کے اندر آ جائے, کام نہیں کرنا, حد حرامی دبا کے کرنی ہے, ہم نے حلال کو ترجیح بالکل نہیں دینی, ہم بیٹھے ہوئے صرف یہ وہ تصوراتی اس کو ایلیوژن کے اندر, ہم ایک تخیل کے اندر یہ بیٹھے ہوئے کہ بس میں ایسے بیٹھا رہوں جی, مجھے محنت نہ کرنی پڑے, مجھے کوشش نہ کرنی پڑے, جان نہ مارنی پڑے, پیسے بھی میری جیب میں آتے جائیں, میری جیب بھی بھرتی جائے اور میرے مکان بھی بن جائے, میرا سارا کچھ بن جائے. اور جب ہم اپنے اس سراب سے باہر آتے ہیں نا جی, تو پھر جتنا اپنے آپ کو ہم ڈپریشن کے اندر ہم محسوس کرتے ہیں, ہمیں اس سے زیادہ تکلیف اور ڈپریشن کہیں اور ہوتا ہی نہیں کہ ہائے میرا یہ تصور, میرا یہ سراب پورا کیوں نہیں ہوا, یہ دھوکے کے اندر میں کیوں بیٹھا ہوا تھا. اب اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جناب میں اب کوئی اپنا یہ غصہ کسی کے اوپر نکالوں. اکثر بیویوں کو مار دیتے, بچوں کو مار مار کے ان کو فنا کر دیتے. اکثر بیچارے قاری صاحبان بھی جو ہے نا جی, وہ مار 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 کے بچوں کو فنا کر کے رکھ دیتے ہیں. اس کو بیچارے کا غصہ کسی اور چیز کا ہے, اس کو ٹینشن کسی اور چیز کی ہے, ان پر نہ چلا, بیوی کو آ کے پھڑکا دیا, ہاں کتے جی, ہاں فلانی, ہاں فلانی, بچے نے مار دیا, چلت دو, ہاں جی ان کو مار دیا. اور جو پھر ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو میری قوم تو پہلے ڈپریشن کی شکار ہے, وہ ثواب سمجھ کے مارتی. کوئی پکڑا جائے نا جی تو اوندے نال ہی اوے کی تھا چل جناب, وہ ساری قوم پڑھ کے پھر اپنے سارے جتنے بھی غبار ہوتے وہ نکالنا شروع کر دیتے. قرآن کہتا ہے یہ ایک طریقہ بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. میرے آقا نبی رب کریم نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اب رب کریم نے مسلمان کا حکم بھی بیان فرما دیا, جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کا بدلہ طویل مدت جہنم میں رہنا ہے, اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی لعنت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. رب کریم نے یہ قتل کا معاملہ بیان کیا, آگے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ, نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک بندے نے مجھ سے کہا کافی عرصہ پہلے, اس نے کہا اس دنیا کے اندر بکتا ہر کوئی ہے, الگ بات ہے کہ قیمت ہر ایک کی الگ ہے, علیحدہ ہے. بکتا ہر ایک ہے, قیمت کا پتہ ہونا چاہیے یہ کس قیمت پہ بکے گا. کوئی بندہ 2-4 ہزار روپے میں مان جاتا ہے, کوئی بندہ اس کے سٹیٹس ذرا بڑا ہوتا ہے, اس کے لیے 2-4 لاکھ روپیہ, کسی کا سٹیٹس اس سے بڑا ہوتا ہے. میرے پاس ایک بابا جی آئے, کہنے لگے مفتی صاحب آپ کے پاس سن 1961 کا نکاح نامہ پڑا ہوا ہے. میں نے کہا ہاں یار میرے پاس ہے تو صحیح اس کی کاپی, تو آپ نے کیا کرنا ہے. وہ مجھے ضرورت تھی. میں نے کہا بھائی جان یہ جو ضرورت کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں نا جی, مجھے لگ رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے, کیونکہ 1961 کا نکاح نامہ آپ کو ایویں نہیں چاہیے, کوئی نہ کوئی بڑی سالڈ ریزن ہے, ذرا بتاؤ کیوں چاہیے. مفتی صاحب مہربانی کرا جی, گل نہ کسی نے کرے جی. میں کہا جی نہ بتانے والی ہوئی تو ٹھیک ہے, لیکن بےایمانی کی ہوئی تو میں سب کو بتاؤں گا. او چھڈو جی تسی بادشاہ بندے دیو نا جی. میں کہ یار تو کرنا کی ہے, میرے کو نہیں ہے, جا تو کسی یونین کونسل تو جا کے پتہ کر.
میں نے ان سے پوچھا زور دے کے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہماری ایک مائی صاحبہ تھیں، وہ کئی مربوں کی مالکہ تھی، وہ بیوہ ہو کے مر گئی ہے، تو میں 1961 کا نکاح نامہ لے کے اس کا اور اپنا نکاح شو کر کے نا جی عدالت میں کیس کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی ساری زمین میرے نام ہو جائے. اس کی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو وہ زمین میرے نام آ جائے گی. ایویں بھی تھی پئی پئی ضائع ہی ہو جانی ہے، چلو میرے کم آ جائے گی. اب یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ یہ مکاری، اور پھر میں آپ کو نہیں کہہ سکتا، اب اس سے زیادہ تفصیل نہیں عرض کر سکتا کہ کون سا ایسا فیصلہ ہے جو پیسے کے زور پہ نہیں بدل سکتا. پاکستان کے اندر دو چیزیں فیصلہ بدل سکتی ہیں، ایک پیسہ، ایک ڈنڈا. قوم کے سر پہ ڈنڈا ہو فیصلہ بدل جائے گا، قوم کے جیب میں پیسہ ہو فیصلہ بدل جائے گا. آپ کی اپنی بھی چیز ہو، آپ کو اپنی چیز ثابت کرنے کے لیے جب بھی پیسہ کھلانا پڑے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ قرآن پاک نے دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من انقطع مال امرئ مسلم بغیر حق لقی اللہ وہو علیہ غضبان. جس نے ناحق کسی مسلمان کا مال لے لیا، اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا. آج کا ایک ہی سبق ہے، پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے، ہم نے کلمہ پڑھ کے نا جی اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ، یا اللہ ہم تیرے سوا کسی کو خدا نہیں مانیں گے. کوئی طاقت والا، کوئی پیسے والا، کوئی روب والا. اب پریشانی کہاں پر آ گئی؟ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ کے وہ خود اپنی شریعت پر عمل کرتے. آج صبح فجر کی نماز کے وقت میں نے ایک کوٹی پہنی ہوئی، ٹھنڈ آپ کو پتہ ہے، میں بھی ماڑا جا بندہ، تو آ کے کہنے لگا کوٹی نہ پایا کرو جی، لا دو. میں کہا جی کیوں؟ اندے ہوتے آئے لکھے ہے جی. میں کہ حضور مینوں مسئلہ دس رہے ہو یا میرے کو پوچھ رہے ہو؟ مینوں مسئلہ دس رہے ہو یا پوچھ رہے ہو؟ اسی تے پاگل ہیں، 26 سال پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئے. ہمارا تو دماغ خراب ہے نا. پھر ہم نے پڑھا ہے، حضور ہمیں مسئلہ بتائے نہیں، ہم سے پوچھیں. ہم نے ساری زندگی وقف کر دی صرف اسی مقصد کے لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پہنچانا ہے. ہم بیٹھے ذکر کر رہے، بندہ آ گیا، تو انہوں پتہ نہیں جی ذکر نہیں کری دا. میں ایک دفعہ چونک گیا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے ذکر سننا فرض ہے. میں کو حضور جہڑیاں کتاباں میں پڑھیاں نے انہیں تے نہیں لکھے ہویا، تسی جے پڑھی ہوئی ہے تو میں دس دیو. حضور عمر گزر گئی جناب دی تو تانوں حالی یہ نہیں پتا چلیا کیڑی چیز فرض ہے تے کیڑی چیز فرض نہیں. حضور مینوں دسو نہیں، پوچھو میرے کو، مینوں مسئلہ پتا ہویا میں دساں گا، نہیں تے ویکھ کے دساں گا. یار ہم نے ساری زندگی گزار دی اسی کام میں. دنیا ہمیں مسئلے بتانے کے لیے آتی ہے، پوچھنے نہیں آتی. اے دسیا جی طلاق دا جڑا مسئلہ ہوندا ہے، ہاں جی یہ طلاق جڑی جدوں کوئی بندہ دے دے تو پھر طلاق تو نہیں نہ پیندی. آپ ہمیں بتا رہے ہیں یا ہم سے پوچھ رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے ولی خود آج تک ایک قوم کو مسئلہ نہیں سمجھ آئی. یہ داڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے جو آخری سانس تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہے. آج بھی رب کعبہ کی قسم ہے، روضہ رسول کھول کے دیکھو، حضور کو چہرہ انور پر اسی طرح یہ خوبصورت بال ہوں گے. جس قوم کو یہ بات ابھی تک نہیں سمجھ میں آئی وہ اور بات کیا سمجھے گی یار. قتل کرنا، یہ ڈپریشن نے نا ہمارے ہر حواس کو اڑا کے رکھ دیا ہے، ختم کر کے رکھ دیا، انسانیت کو مار کے رکھ دیا ہے. ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے اس وقت ہمیں سب سے بڑی ضرورت ہے انسانیت کی. میں کہتا ہوں خدا کی قسم انسانیت کا جو سبق اسلام نے دیا ہے اس سے بڑا کائنات میں کوئی انسانیت کا دائی ہے ہی کوئی نہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد، جنگ جب بھیجا مجاہدوں کو، فرمایا خبردار کھیتوں کو نہیں اجاڑنا، سرسبز چیزوں کو نہیں اجاڑنا، درختوں کو نہیں کاٹنا، جانوروں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا. لو یار ایمان سے بتاؤ اس سے بڑا اسلام کا دائی کون ہے؟ میں کہتا ہوں انسانیت کا سبق اگر دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے. عورت کے ساتھ کیا ہوتا تھا یار؟
عورت کے ساتھ کون نہیں جانتا؟ کوئی ایک پڑھا لکھا مجھے یہاں پر کھڑا ہو کے بتا دے کہ جناب جو یہ اس مذہب نے، عیسائیت نے، یہودیت نے، پارسیت نے عورت کو مقام دیا ہے وہ اسلام نے نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم مرتے دم تک میرا دعویٰ سینہ ٹھوک کے، جو اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے کائنات میں کسی مذہب نے نہیں دیا۔ جنت ہے کتنی مشکل سے ملتی ہے، اللہ نے ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ اس سے بڑا مقام ہے؟ تیرا باپ ہے وہ راضی ہے تو تیرا رب راضی ہے، تیرا باپ راضی نہیں تیرا رب راضی کو نہیں۔ یہ حقوق کس نے دیے؟ اسلام نے دی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔